علیہ السلام نے فرمایا کہ من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ تمہارے دنوں میں سے افضل کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن افضل ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، پیدا کیا گیا، آپ کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ عبد، اور اسی دن ان کا وصال ہوا۔ وفیہ نفخۃ، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ وفیہ ساقۃ، اسی دن لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری کی جائے گی۔ تو فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اے میرے غلاموں اس دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ وَقَدْ عَرَمْتَ یعنی بلیت، تحقیق جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جب بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں درود پاک کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ تو قال، میرے کریم نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کیا؟ کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ہیں۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، اور اللہ کی قسم زندہ ہے۔ وہ لہذا بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے بھائی۔ حضور روضہ انور کے اندر زندہ ہے اور پہلے سے بہتر زندہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہماری سنتے ہیں، ہمارے آقا ہماری اور ہمارا جواب بھی دیتے ہیں۔ مقدر والے ہم لوگ جن کی بارگاہ جن کا سلام کا جواب حضور کی بارگاہ سے آ جائے، حضور کہہ دیں وعلیکم السلام، بیڑا پار ہو گیا۔ اور حضور جس کو سلامتی کی دعا دے دے اسے اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ من گڑت نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ من گھڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، اے سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال
جنازہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد مصطفیٰ کی ذات بلند ہے خدا کی ذات کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے ہیں قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ شاہ حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین کو پناہ دے، دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد، سرداد ابو بکر، سرداد عمر، سرداد عثمان، سرداد علی اکبر، سرداد علی اصغر، سرداد عباس، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ میرے حسین نے فرمایا سرداد سر دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت کر سکتا، علی اکبر بھی دے دوں گا، علی اصغر بھی دے دوں گا، ابو بکر بھی دے دوں گا، عثمان بھی دے دوں گا، اپنے عباس کی قربانی بھی دے دوں گا، اپنا سر بھی کٹا دوں گا، سرداد، لیکن نداد دست درد دست یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی جو ہے حسین ہے، کلمے کی بنیاد ہی حسین ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جو خالق کن ہے، مالک ارض و سماوات ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، اور درود نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدتوں کے لاتعداد درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے حسنین کریمین کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ قرآن پاک اسلام کی تھیوری ہے، کتاب ہے، اور حسین جو ہیں وہ پریکٹیکل ہے، وہ کیا ہے؟ اسی حوالے سے آج مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، کیا کریں گے؟ امتحان لیں گے۔ کن چیزوں سے؟ اللہ نے فرمایا من الخوف والجوع، کبھی بھوک کا خوف دے کر، ونقص من الاموال،
کبھی مال کے ضائع ہو جانے سے، والانفسی، کبھی جانوں کے ضائع ہو جانے سے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کے ضائع ہو جانے سے، وبشر الصابرین، جو ان چیزوں پہ صبر کرے اللہ نے فرمایا پھر ان کو خوشخبری سنا دو۔ ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے لیتا ہے بھائی۔ اس نے دیا ہے تو پھر وہ آزماتا بھی تو ہے نا۔ اس نے ہمیں کئی طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کا اپنا کرم ہم پہ فرمایا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، تن کو چھپانے کے لیے لباس عطا فرمایا ہے، سارا کچھ دیا ہے۔ تو اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا، آزماتا ہے اللہ بھی کہ جب ہم نے بندے کو اس طرح کچھ دیا ہے تو میرا شکر تو کر رہا ہے، کیا جب میں اس بندے سے چھینوں گا پھر بھی شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خوشی میں تو شکر کرتا ہے، مجھے مانتا ہے، لیکن دیکھوں کیا غمی میں بھی مجھے مانتا کہ نہیں مانتا۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے، ہم خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہ خوشی میں خدا یاد آتا ہے، نہ غمی میں خدا یاد آتا ہے۔ خدا تب یاد آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جدو پھنس کے جان شکنجی اندر جو ملنے میں چکنا ہو، جب جان پھنس جاتی ہے تو پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ رو کبے ہن رو محمد، رو کبے ہن رو محمد۔ جب گنا جو ہے نا، گنا ویلنے کی دونوں پٹریوں کے درمیان آ جاتا ہے نا اور پھستا ہے تو رو کہندی ہے ہن رو محمد، ہون روے تے منا ہوں۔ اب گنے کے اندر رو تو پھر مانوں، جب روح نکل جاتی ہے نا، روح نکل جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب رو تو پھر منا۔ جب روح ہی نکل گئی تو پیچھے ماننا کس چیز؟ ہمیں پھر خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال اللہ کا ہم پر اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے۔ کیا یہ کم کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے؟ کم ہے؟ انسان بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اتنی رحمت کی کہ ہمیں اپنا محبوب بھی عطا فرمایا، اور پھر محبوب عطا فرما کے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ ہم کو اس محبوب کا امتی بھی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں یا نبی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے اپنا سر چھپانے کے لیے ہمیں گھر عطا فرمائے ہیں؟ یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں یہ تن چھپانے کے لیے لباس بھی عطا فرمایا ہے، بھوک مٹانے کے لیے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے۔ بہرحال وہ قادر مطلق ہے، وہ نعمتیں دینا بھی جانتا ہے، نعمتیں لینا بھی جانتا ہے، کیونکہ خالق کائنات ہے، اس کے آگے کسی کا زور چلتا نہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات لیتا ہے نا، امتحانات لیتا ہے، آپ اپنی نظر دوڑائیں پیچھے ذرا سارے زمانے پہ۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قریب ہستیاں کون سی ہیں اللہ کے؟ نبی۔ بولیے، اللہ کے قرب اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہستیوں کا نام کیا ہے؟ نبی۔ نبی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مطالعہ کریں قرآن کا، مطالعہ کریں احادیث کا، جتنی آزمائشیں اور جتنی مصیبتیں، جتنی بلائیں انبیاء پر آئی ہیں اور کسی پر آئی نہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ یاری تیری سونا، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیاں جاؤندائے نال اگاں دے لگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سونا سنار کے پاس جاتا ہے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، سنار اس کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے بٹی میں ڈالتا ہے۔ اب اس سونے کو
اپنا اصلی پن ثابت کرنے کے لیے اس بٹی کی آگ کی تپش کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ سونا صبر کرتا ہے، اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے، تو جب باہر آتا ہے تو نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، چمکنے لگ پڑتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو سونار کی جو ہتھوڑی ہوتی ہے اس کی مار بھی سہنی پڑتی ہے، اور کئی مرحلے ہوتے ہیں جن مرحلوں سے وہ سونا گزرتا ہے۔ جب وہ سارے مرحلوں سے گزر کر پھر جا کے وہ کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے، کسی کے گلے کا سنگار بنتا ہے، کسی کے ماتھے کا جھنڈ بنتا ہے، پھر جا کے اس کو کسی کا قرب ملتا ہے۔ تو عزیزان من، اللہ کی بارگاہ میں بھی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی آزمائش کی بٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ان بٹیوں سے بندہ گزر جاتا ہے، جب بندہ صبر کر لیتا ہے، تو پھر جا کے اللہ بھی فرما دیتا ہے کہ اے میرے محبوب، حدیث قدسی ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی آزمائشوں میں بندہ پورا اتر جاتا ہے، جب اللہ کے امتحان میں بندہ پورا اتر جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں سن لو، یہ بندہ میرے امتحان میں پورا اتر چکا ہے، اب یہ نہیں چلتا بلکہ چلتا یہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، اب یہ پکڑتا نہیں، پکڑتا یہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، اب یہ سنتا نہیں بلکہ سنتا یہ ہے، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے، اب یہ نہیں دیکھتا بلکہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں طاقت میری ہوتی ہے۔ تو یارو، جس کی طاقت کے اندر رب کی طاقت ہو جائے اس کے دیکھنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے سننے کے طاقت اندر اللہ کی طاقت شامل ہو جائے اس کے سننے کی طاقت کا یہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اب یہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ تو عام بندوں کی بات ہے نا، کہ جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، تو پھر حدیث قدسی کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا جب یہ قرب اور یہ قرابت ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا اب بندہ جو کہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں۔ تو یہ قریب ہونے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے بندے کو بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک کے اندر کافی انبیاء کرام کے قصے ہیں کہ جن پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں کے باوجود تمام انبیاء ثابت قدم رہے۔ ان قصوں میں سے ایک میں قصہ سناتا ہوں، قرآن کا سچا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اپنے اس نبی سے بھی امتحان لیا ہے، اپنے اس نبی سے بھی امتحان لیا ہے۔ بڑھاپا آ پہنچا ہے، کمزوری نے آن لیا ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ 90-80 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سورہ مریم کے اندر اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے، فَحَبْ لِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، جو میرا وارث ہو، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو تجھے بھی پسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، اے زکریا مبارک ہو، تجھے اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا ہے، سیداً و حصوراً و نبیًّا من الصالحین، ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو سردار بھی ہے، جو نیک بھی ہے اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والا بھی ہے، ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دعا پتہ آپ کو کہاں قبول ہوئی تھی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارک کے قریب، بلکہ اندر
واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب حضرت مریم آپ کی کفالت میں تھی تو آپ نے باہر حجرے سے تالا لگا کے گئے تھے. جب واپس آئے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل موجود تھے. بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا کے دل سے ایک آہ نکلی. عرض کی یا اللہ اگر تو اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں مانتا ہوں کہ اب میرے ساتھ پھل لگنے کا موسم نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے اولاد نہیں مل سکتی، لیکن مالک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر اس بڑھیا کو بند کمرے کے اندر بے موسم پھل مالک دے سکتا ہے تو پھر مالک تو بڑھاپے کے اندر مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا قبول فرما لی تو بیٹا عطا فرمایا. بیٹا ایسا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا جیسا مانگا تھا. جب بھی دعا کرو نیک اور صالح اولاد مانگا کرو، خالی یہی نہ کیا کرو یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹی دے دے، نہ ساتھ یہ بھی کہا کرو کہ یا اللہ نیک پتر عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو دین کی اور تیری تابعدار ہو، میری تابعدار ہو. خالی پتر ہی بڑی سپیڈ میں مانگنے ہیں، لیکن انبیاء کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ نیک پتر عطا فرما. پتر مل گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن کے اندر ہی علم و حکمت کے سمندر تھے. 10 سال کی عمر میں علوم شریعت کو مکمل حاصل کر لیا، لیکن خوف الہی اتنا، خوف خدا اتنا کہ ہر وقت رونا، ہر وقت رونا. یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے جہاں سے آنسو چلتے تھے، یہ جو آپ کے رخسار، آپ کے گال مبارک ہے نا، رخسار مبارک، یہ جہاں سے آنسو چلتے تھے یہاں پہ لائنیں پڑ گئی تھی، لائنیں پڑ گئی تھی آنسو چل چل کے. اتنا اب روتے تھے، چمڑی خشک ہو چکی تھی، ہر وقت رونا، ہر وقت رونا. حضرت زکریا نے عرض کی یا اللہ تیرے کو پتر منگیا ہی کہ دل دا سکون مل جائے گا، اکھاں نوں سکون مل جائے گا، اکھاں دا تارا. پتر منگیا ہی تیرے کو، ہر وقت ہی روندا رہندا، یہ روح دی وجہ نال ویسے بھی پریشان ہے. اللہ نے فرمایا اے پیارے زکریا اپنی دعا یاد کر، تو نے مانگا تھا کہ یا اللہ وجعلہ ربی رضیا، اے مالک ایسا پتر عطا فرما جو جس پر تو بھی راضی ہو، جو تجھے بھی پسند ہو. تو اللہ نے فرمایا اے زکریا مجھے تو پسندی وہ ہے جو میرا ولی ہوتا ہے، اور ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے. تو زکریا ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی وقت گزرنے دے. تیرے اوپر ایک ایسا امتحان آنے والا ہے، تیرے بیٹے کے نازک گلے پر ظلم کی چھری چلے گی اور تجھے آرے کے ساتھ 2 ٹوٹے کر دیا جائے گا. اے زکریا بھی صبر تو کر، ابھی امتحان تو آگے آنے والا ہے. سلسلہ چلتا رہا. بہرحال آپ کے رونے کی وجہ سے نا حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی تقریر کرتے اللہ کی رحمت کی باتیں کرتے، اللہ کے غضب کا، عذاب کا ذکر نہیں کرتے. لیکن ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ستون کافی تھے مسجد کے، تو حضرت زکریا تقریر فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں بیٹا تو موجود نہیں. جب نظر نہ آیا تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ تباہی ہے اس بندے کے لیے، جہنم کی ایک وادی ہے غضبان، اس سے وہی بندہ بچے گا جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوگا. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان ستون کی اوڑ کے اندر، یہ جو کولے ہوتے ہیں ہمارے، ان کے پردے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سن لیا، ایک چیخ ماری اور وہاں سے نکل گئے، باہر پہاڑوں کی طرف چلے گئے. شام تک نہ آئے. اب والدین تلاش کرتے ہیں. 1 دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، 3 دن بھی گزر گئے. چوتھے دن حضرت زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف گئے اور وہاں سے ایک چرواہا ملا تو پوچھا یار کہیں تو نے اس طرح کا نوجوان نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور فلاں پہاڑ کی فلاں غار کے اندر وہاں سے ایک رونے کی آواز آتی ہے اور آواز بڑی دردناک ہے. میں جب بھی بکریاں چرانے جاتا ہوں، میری بکریاں جب اس آواز کو سنتی ہیں تو وہاں اپنا سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جس طرح اندر سے رونے کی آواز آتی ہے میری بکریاں بھی ویسا ہی روتی ہیں. تو ہو نہ ہو وہ تمہارا ہی بیٹا ہے. حضرت ابراہیم گئے، حضرت زکریا گئے،
جا کے بیٹے کو اٹھایا، گلے لگایا اور فرمایا بیٹا تجھے تو رب سے مانگ مانگ کے لیا تھا، تو نے ہمیں اتنا ستا دیا، تیری ماں بے حال ہے۔ گھر لائے، ماں نے پیار کیا، کھانا کھلایا، آپ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو خواب کے اندر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے یحییٰ کیا تو غضبان وادی کو بھول گیا؟ خواب کے اندر یہ سنا کہ اے یحییٰ تو غضبان وادی کو بھول گیا کہ پیٹ بھر کے اور بے فکری سو رہا ہے۔ آج ہم تو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں تو جہنم کا خوف ہی کوئی نہیں، ٹھڈ پر لیا تو بس ہو اللہ کو تو یاد کرنا ہی نہیں ہمیں تو جہنم کا خوف ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، جب خواب کے اندر سنا کہ چیخ ماری، اٹھے، بستر چھوڑ دیا اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ ساری زندگی اللہ کے خوف سے روتے رہے اور زندگی گزار دی۔ اب امتحان جو آیا، شہادت کا وقت قریب آیا، سبب کیا بنا؟ دیکھیے جب رب بھی امتحان لیتا ہے تو کیسے کیسے لیتا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں، بولیے یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں، اگ سونا پرکھیا جاؤں دے نال اگاں دے، بولیے سونا پرکھیا جاؤں دے نال اگاں دے لگ۔ حضرت یحییٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت دے اندر اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت دے اندر ایک بادشاہ، اس وقت دا جڑا بادشاہ جو سی ایک بیوی سی، ایک بیوی اودے کول جڑی بیٹی سی پچھلے خاندان دے کولوں سی، او جوان ہو گئی، اے ہن بیوی بوڑھی ہو گئی۔ اس وقت دا اصول سی جدوں بڈھی ہو جاندی سی بادشاہ شادیاں دوسریاں کر لیندے سن۔ اس عورت نے سوچیا میں ان بڑھی ہو گئی ہوں، انہوں نے دوجی بیوی چاہیے، دوجی عورت چاہیے، دوجی نال شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال عزیزان نے منو کہن لگی کہ بادشاہ تنو دوجی عورت چاہیے، میری جوان لڑکی ہے، میری جوان لڑکی تے خوبصورت لڑکی ہے، لہذا تو اے نال شادی کر لے۔ او بادشاہ نے ایک سی پرہیزگار سی کہن لگا مونی دیر تک شادی نہیں کراں گا جنی دیر تک وقت نبی کو پوچھ نہیں لیندا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دی بار کے اندر بادشاہ آیا، آگے کہنے لگا حضور دسو تے صحیح اے مسئلہ ہے کہ آیا کہ میں اودے نال شادی کر سکنا کہ نہیں کر سکدا؟ حضرت زکریا نے فرمایا نہ بھائی نہ، او تیری منکوہہ دی بیٹی ہے، او دی بیٹی بلا تیری بیٹی ہے، او تیرے واسطے حلال کوئی نہیں، تو اودے نال نکاح نہیں کر سکدا۔ بادشاہ واپس گھر چلا گیا، جا کے کہنے لگا اپنی شریکہ حیات نو نہ بھائی نہ، اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے، میں دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ اس عورت نو بڑا ہی غصہ آیا، انہیں کہا کہ میں اللہ دے اس وقت دے نبی کو ضرور بدلا لاں گی۔ بہرحال عزیزان نے منظر غور کرنا، اللہ جدو امتحان لین لگتا ہے پھر کس طرح دے امتحان دے اندر ڈال دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے کو جدو حضرت زکریا نے منع کر دیتا، بادشاہ نے بھی منع کر دیتا، اس عورت نے اپنے اس خامد نو شراب پلانا شروع کر دیتی۔ بولیے کی کتاب شراب پلانا شروع کر دیتی۔ ایک پیالہ دو تین پیالے جدو شراب بادشاہ نے پیالی نشے دے اندر تو گیا، اس نے اپنی اس بیٹی نو سنواریا سنگاریا اور خوبصورت میک اپ کر کے بادشاہ کے کمرے دے اندر بھیج دیتا۔ ان بادشاہ دی عقل غیب عقل ماری ہوئی یہ نشے دے اندر دھوتے۔ اس بادشاہ نے جدو حسین و جمیل لڑکی سامنے ویکھی شراب کے نشے دے اندر، عزیزان من دعا کریا کرو اللہ تعالی ہر بندے کو شراب جیسی بیماری کو محفوظ رکھے۔ بہرحال انہیں اپنا ہاتھ دراز کیتا، اودے تک بڑھایا، وہ کہنے لگی بادشاہ میں اپنے قریب تاں آندا مانگی میریاں دو تین شرطاں نے، اگر میریاں شرطاں مننے گا تو تاں تنوں قریب آندا مانگی۔ بادشاہ کہنے لگا دس تیری شرط کی ہے؟ وہ عورت وہ لڑکی بول کے کہنے لگی بادشاہ میری شرط وقت دا نبی ہوئے، وقت دا نبی حضرت زکریا علیہ السلام منو او دا سر چاہیدا ہے، منو دا مینو دا سر چاہیے، سر پیش کرے گا تے قریب آندا مانگی۔ بادشاہ نشے دے اندر تو حکم دے دیتا کہ وقت دے نبی دا بس سر لے کے آ جاؤ۔ ہن بادشاہ دیاں فوجاں نے حکم منیا تے حضرت زکریا دے پیچھے بھی لگ گئیاں، حضرت یحییٰ دے پیچھے بھی لگ گئیاں۔ ہن دوئے پیو پتر نے بار بھاگنا شروع کر دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جنگل دی طرف جا رہے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال سپاہیاں نے پکڑ لیا،
عزیزان من جرم کوئی نہیں کیتا، گناہ کوئی نہیں کیتا، کوئی احسان عمل نہیں کیتا، لیکن یاری تیری سونا پر ازمائشہ تیریاں اگ سونا پر کیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر گرفتار ہو گئے نے، گرفتار کر کے سپاہیاں نے جنہوں دربار دے اندر لے آندا، بادشاہ کہنے لگا ادھر سر اتار کے میرے سامنے لے آئے جا۔ ایک سپاہی کہنے لگا حضور نا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر نے اگر دعا کر دیتی تے دنیا دے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے زکریا نو پھڑ کے لے آؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے پیچھے فوجاں لگیاں ہوئیاں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جنگل دے اندر جا کے ایک درخت دے کول کھڑے ہو گئے، دیکھیا پیچھے فوج آ رہی ہے۔ حضرت زکریا نے اس درخت نو حکم دیتا اللہ دے واسطے مینوں پناہ دے دے، اللہ دے واسطے مینوں جگہ عطا فرما دے۔ عزیزان نے من ذرا غور کرنا، اللہ دی کڈی وڈی ازمائش آ گئی اللہ دے نبی دے اٹھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو درخت دو ٹوٹے ہو گیا، حضرت زکریا علیہ السلام درمیان کھڑے ہو گئے۔ جدوں درخت دوبارہ مل گیا، ایک چادر دا تھوڑا جہا ٹوٹا باہر رہ گیا، شیطان اوتھے ہی ڈیرے ڈال کے بہ گیا۔ جدوں اس بادشاہ دیاں فوجاں تلاش کر دیاں اس جنگل دے کول آئیاں، بادشاہ دیاں فوجاں نوں شیطان نے اشارہ کیتا ادھر آؤ، پوچھیا کی پہ تلاش کر دیو، کہنے لگی حضرت زکریا نو تلاش پہ کرنے ہیں۔ شیطان کہنے لگا آؤ میں ٹھکانا میں دس دینا، تلاش تو ہی کر لو۔ حضرت زکریا بادشاہ شیطان کہنے لگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت دے اندر نے اے دیکھو بطور نشانی آپ کی چادر مبارک تھے بارے، اور دو فوجی جننے بھی سن سپاہی جننے بھی سن پریشان ہو گئے انہیں تو بار کڈیے تے کیویں کڈیے، آپ درخت دے اندر موجود سن۔ شیطان نے پھر مشورہ دیتا تساں اینوں بار کڈ کے کرنا ہے تے کی کرنا، لہذا ایک آرا لو درخت چیرو، درخت دے نال حضرت زکریا بھی چر جان گئے۔ سپاہیاں نے جا کے ایک آرا لے آندا، ہن درخت نو اتوں چیرنا شروع کیتا۔ جدوں درخت چردیاں حضرت زکریا دے سر دے قریب آرا آیا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی اے زکریا اگر زبان تو اف بھی کیتا تے اپنا صابرہ دی فرشتے وچوں کٹ دیاں گا، لہذا اف نہیں کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سر تو لے کے پیراں تک دو ٹوٹے ہو گئے، لیکن زبان تے شکوا نہیں لے آندا، یاری تیری سونا پر ازمائشہ تیریاں اگ سونا پر کھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جرم کوئی نہیں، صرف مسئلہ بتایا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے گلے پہ چھری چلا کے آپ کا وہ سر مبارک بادشاہ کے ہاں پیش کیا گیا تشت میں رکھ کر، اور حضرت زکریا سر سے لے کے پاؤں تک چر گئے۔ اللہ نے فرمایا اوف بھی نہیں کرنا، اوف بھی کیا نا، اوف حالانکہ کہ تھوڑا سا لفظ ہے، اوف ہے تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا اوف بھی نہیں کرنا، اگر اوف بھی کیا تو صابروں کی فرشت سے نکال دوں گا۔ یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہاں عشق جب عشق سوار ہو جاتا ہے تو پھر دل لگی وگی نہیں چلتی، پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان من آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں صابر کہا جاتا ہے، آپ کے 12 بیٹے تھے، کئی ہزار آپ کے پاس جانور تھے، آپ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیطان لعین کو گوارا نہ ہوا، ایک دن کے اندر ہی آپ کے بیٹے بھی مر گئے، آپ کے مویشی بھی ہلاک ہو گئے، آپ کا سارا کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اندر بیماری آ گئی، بیویاں تھی ساتھ چھوڑ گئی، ایک بیوی رہی لیکن زبان پہ شکوا نہیں لائے۔ آپ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کو یارو دیکھ لو، کہاں کہاں نہیں جانا پڑا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر مصر کے بازار کے اندر بکوا دیا، لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جو بچہ مصر کے بازار کے اندر غلام بن کے آیا تھا، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، لیکن امتحان کی بٹھی سے گزار کر، امتحان لے کر پھر یہ رتبے ملتے ہیں، بغیر امتحان کے تو بچہ پاس ہوتا ہی، وہ بکری گالے ان کرونا جو ہوگی نا، لیکن بغیر امتحان کے بچہ پاس نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، پاسنگ مارکس ملتے ہیں، پھر جا کے بندہ پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائش کریں گے، آزمائش کریں گے کہ
اولاد بھوک کے خوف سے، مال کے ضائع کر دینے سے اور پھلوں کے، اولاد کے، جب ان چیزوں پہ صبر کرو گے تو پھر خوشخبری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، یہ حق ہے کہ تمام انبیاء پر مصیبتیں آئی ہیں، یہ حق ہے کہ تمام انبیاء پر مصیبتیں آئی ہیں، لیکن جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی، جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اور کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر رہنا پڑا تو میرے آقا کو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال محصور رہنا پڑا۔ اگر حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنی پڑی، میرے آقا کو مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر قتل کرنے کے ارادے کیے گئے، میرے آقا کو بھی پکڑ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ جو جو مصیبتیں تمام انبیاء پر آئی ہیں وہ ساری بلائیں، ساری آزمائشیں، ساری مصیبتیں اکیلے میرے محمد مصطفیٰ پر آئی ہیں، اور پھر مصطفیٰ کے وسیلے سے ساری آزمائشیں، سارے امتحان حضور کے نواسے امام حسین پر آئی۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع ہوگا کہ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کیا جام دائے نال اگاندے لگ۔ اللہ امتحان لیتا ہے، جب اللہ امتحان لیتا ہے اگر پھر اس میں بندہ پورا اتر آتا ہے تو پھر مقام بھی تو ملتا ہے نا۔ اگر امام حسین نے امتحان دیا ہے تو مقام بھی یہ ملا نا کہ آج گلی گلی حسین ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یزیدی؟ کوئی نہیں کہتا۔ کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے یزید؟ نہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے۔ یزید کی سوچ مر گئی، یزید مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کی سوچ کل بھی زندہ تھی، اور حسین آج بھی زندہ ہے اور تا دم قیامت زندہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں، وضو کی سنتے ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد جب ہاتھ دھو لیے، اگر مسواک ہے تو پھر مسواک کریں، پھر کرولی کریں، پھر ناک کے اندر پانی چڑھائیں۔ یہ وضو کی سنت